بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو آڈیو بکس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت مشہور فوک ٹیل سسی پنو کے بارے میں پڑھیں گے، تو چلیں ناظرین شروع کرتے ہیں۔ وہ پیدائشی اندھا نہ تھا۔ 5 سال پہلے اس کی آنکھوں میں موتیا اترا اور ہمیشہ کے لیے نابینا ہو گیا۔ وہ ذات کا برہمن تھا۔ ہندو مذہب میں یہ سب سے اونچی اور قابل احترام ذات کہی جاتی ہے۔ وہ مذہبی تعلیم کا بڑا ماہر تھا۔ اگرچہ جوان تھا لیکن دور دور سے بڑے بڑے پنڈت اس سے گیتا کے نکتے سمجھنے آتے تھے۔ اس گیان دھیان اور اپنی بے پناہ دولت کی وجہ سے وہ زمین پر قدم نہ رکھتا تھا۔ بھمبور کے علاوہ ارد گرد کے بہت سے مندروں کا وہ گرو پنڈت تھا۔ ان مندروں میں جو نذرانے چڑھتے ان میں آدھا حصہ سور داس کا ہوتا تھا۔ یہ واقعہ اس کی عمر کے 25ویں سال کا ہے۔ اس وقت تک اس نے شادی نہ کی تھی اور اس کا کوئی ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن نہ جانے اسے اچانک کیا ہوا کہ ایک دن صبح کے وقت جب کہ مندر میں پجاریوں کا ہجوم تھا، اس نے مسکراتے ہوئے اعلان کیا، میں بہت جلد شادی کر رہا ہوں۔ کس سے؟ اس کے ایک ساتھی پنڈت نے پوچھا۔ بس دیکھ لینا، پہلے سے نہیں بتاؤں گا۔ سورداس ٹال گیا۔ کوئی بھی ہو مگر اس کی قسمت کھل جائے گی، سونے میں پیلی ہو جائے گی۔ ایک اور ساتھی نے تبصرہ کیا۔ شام ہوتے ہوتے یہ بات پورے بھمبور میں پھیل گئی کہ بڑا پنڈت شادی کر رہا ہے۔ کس سے کر رہا ہے اس کا علم کسی کو نہیں تھا، مگر اس بارے میں ابھی ابھی گفتگو ہو رہی تھی۔ لوگوں کو یہ تو معلوم تھا کہ سورداس آج کل مندر میں آنے والی ایک خوبصورت عورت سے خوب ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے، ہو سکتا ہے اسی سے شادی کر رہا ہو، مگر یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی تھی۔ پھر ایک دن سورداس نے اپنی ہونے والی جیون ساتھی کا نام ظاہر کر دیا۔ لوگ جس کے بارے میں گفتگو کرتے تھے یہ وہی عورت تھی۔ اسے عورت تو نہیں کہہ سکتے کہ ابھی تک اس کی شادی نہ ہوئی تھی، مگر 20 سال کی یہ دوشیزہ اس قدر سمجھدار تھی کہ لوگ نہ صرف اس کی تعریف کرتے تھے بلکہ عزت بھی کرتے تھے۔ وہ بھمبور کے بڑے مندر میں جہاں کا سورداس بڑا پنڈت تھا، نہ صرف روز آتی بلکہ وہاں گھنٹوں بیٹھ کے عبادت کرتی۔ اس کے بارے میں لوگوں کا خیال تھا کہ اس نے اپنی زندگی عبادت اور مندر کے لیے تج دی ہے اور وہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ دوشیزہ بھی ایک پنڈت کی بیٹی تھی۔ اس کا نام تو کسی کو معلوم نہ تھا، مگر اپنی عبادت کی وجہ سے وہ لوگوں میں دیوی کے نام سے مشہور تھی۔ دیوی اور سورداس کو مندر میں آنے جانے والوں نے باتیں کرتے دیکھا تھا، لیکن وہ ان پر شبہ نہ کرتے تھے بلکہ اسے مذہبی گفتگو کا نام لیتے تھے۔ پھر جب سورداس نے دیوی سے شادی کرنے کا اعلان کیا تو لوگوں کو کچھ زیادہ تعجب نہ ہوا بلکہ انہوں نے اسے سراہا۔ سورداس کی صحت قابل رشک تھی۔ وہ گوری رنگت، مضبوط ہاتھ پیر اور دراز قامت جوان تھا۔ یہ ضرور تھا کہ اس کے چہرے پر نرمی یا مسکراہٹ کی بجائے ایک طرح کی سختی اور کرختگی رہتی تھی۔ لوگ اسے مغرور سمجھتے تھے مگر عزت بھی کرتے تھے۔ غرور کی وجہ شاید یہ ہو کہ وہ لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کا عادی تھا، مگر مذہبی فرائض کی ادائیگی میں بہت پکا تھا۔ اس کی عزت کی یہی وجہ تھی۔ سورداس کی شادی کا اعلان ہو گیا۔ وہ کافی مالدار تھا، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہ تھی، لیکن بھمبور کے ہندو معززین اور مندر کے ساتھیوں نے اس کی شادی کے اخراجات اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ سورداس نے اس پر کوئی تبصرہ نہ کیا اور تیاریاں شروع ہو گئیں۔ انتہائی مغرور اور خود سر ہونے کے باوجود لوگ سورداس کی علمیت کی وجہ سے اس کی قدر کرتے تھے اور اسے خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ مگر یہ سورداس کی قسمت تھی کہ شادی سے صرف ایک ہفتہ پہلے اس کی دونوں آنکھوں میں موتیے کا ایک حملہ ہوا اور تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ اس کی آنکھیں جاتی رہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو گیا۔ لوگ کہتے تھے یہ سیاہ موتیا کا حملہ تھا جس کا علاج اس دور میں قطعی ناممکن تھا۔ سورداس کے ساتھ ہی حسین دوشیزہ دیوی کی دنیا بھی اندھیر ہو گئی۔ شادی کی تاریخ یوں گزر گئی کہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ اس کے تمام ساتھی اور مندر والے حکیموں کے پاس بھاگ رہے تھے۔ ایسے عالم میں کہاں کی شادی اور کس کی شادی؟ مگر دیوی واقعی دیوی نکلی۔ اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کی کسی کو توقع نہ تھی۔ جب سب لوگ سورداس کی آنکھوں کی طرف سے مایوس ہو گئے اور معالجوں نے صاف جواب دے دیا تو ایک دن دیوی سورداس کے پاس پہنچی۔ اس وقت اور بہت سے لوگ سورداس کی ہمدردی اور مزاج پرسی کے لیے آئے ہوئے تھے۔ ایسے موقع پر بھری محفل میں دیوی نے واضح الفاظ میں کہا، میں آپ سب کے سامنے کہہ رہی ہوں کہ عورت صرف ایک بار شادی کرتی ہے۔ میں نے بھگوان داس سے شادی کا وعدہ کیا تھا، اگرچہ ان کی آنکھیں نہیں رہیں مگر میرا وعدہ اپنی جگہ قائم ہے۔ میں ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔
اگر بھگوان داس انکار کریں گے تو میں عمر بھر شادی نہ کروں گی اور ایک ودوا کی طرح زندگی گزار دوں گی۔ تمام حاضرین نے دیوی کے فیصلے پر تعجب کیا لیکن اسے سراہا۔ دیوی واقعی دیوی ہے۔ ہم بھگوان داس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ دیوی کے فیصلے کو عملی جامہ پہنائیں۔ بھگوان داس کو کیا عذر ہو سکتا تھا؟ اس کے ارمانوں پر تو اوس پڑ گئی تھی۔ دیوی کے اس فیصلے سے ان کے ہزار سیدھا چمن میں جیسے بہار آ گئی۔ پھر دوسرے دن ہی دیوی بھگوان داس سے شادی کر کے اندھے بھگوان داس کی لاٹھی بن گئی۔ بھگوان داس ہی اس کا اصل نام تھا، مگر آنکھوں کے ضائع ہو جانے کی وجہ سے وہ سورداس پکارے جانے لگے تھے۔ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد دیوی اور سورداس کی زندگی بہت اچھی گزرنے لگی تھی۔ جو دیکھتا تھا حیران رہ جاتا تھا۔ دیوی اپنے شوہر کو اس کے اندھے پن کا احساس نہ ہونے دیتی تھی۔ وہ سایہ کی طرح سورداس کے ساتھ رہتی تھی۔ دیوی خود بھی پڑھی لکھی تھی، اس لیے وہ سورداس کو کتابیں پڑھ کے سناتی تھی تاکہ انہیں حالات اور لوگوں کے سوالات کا جواب دینے میں دقت نہ ہو۔ سورداس اور دیوی کے 3 سال ہنسی خوشی گزرے، پھر چوتھے سال انہیں ایک بڑی خوشی حاصل ہوئی۔ دیوی کا پاؤں بھاری ہوا اور ٹھیک 9 ماہ بعد ایک چاند سی بچی کو جنم دیا۔ تمام مندروں میں خوشیاں منائی گئیں۔ دیوی اور سورداس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ہندوؤں کے برہمن گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے بچے یا بچی کی جنم پتری بنانے کا عام رواج تھا۔ راجا مہاراجا کے یہاں تو اس پر سختی سے پابندی کی جاتی تھی۔ سورداس کوئی راجا نہ تھا، مگر اپنے حلقوں میں راجا جیسی عزت حاصل رکھتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی بچی کی جنم پتری بنانے کی خواہش ظاہر کی۔ بچی کی پیدائش کے چھٹے دن بھمبور اور قرب و جوار کے تمام جوتشی سورداس کی بیٹی کی جنم پتری تیار کرنے کے لیے سر جوڑ کے بیٹھے۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے کہ ہندو اس قدر ضعیف العقیدہ ہیں کہ وہ جوتشیوں کی بنائی ہوئی جنم پتری کی ہر پیش گوئی کو بھگوان کا حکم سمجھتے اور اس پر اعتبار کرتے ہیں۔ ہم مسلمان اس پر یقین نہیں رکھتے، اس لیے کہ عالم الغیب صرف خدائے واحد کی ذات ہے، تقدیر کا حال صرف وہی جانتا ہے۔ اس لیے جوتشیوں کی باتوں پر ہم کبھی اعتبار نہیں کرتے اور اسے ایمان کی کمزوری سمجھتے ہیں۔ اس دن پورا مندر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ سورداس اور دیوی کی سب لوگ عزت کرتے تھے، اس لیے انہیں ان کی نومولود بچی کی جنم پتری سے دلچسپی تھی۔ وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ اس بچی کی آئندہ زندگی کیسی ہوگی۔ تمام جوتشی الگ الگ انداز اور طریقے سے جنم پتری تیار کر رہے تھے۔ وہ ستاروں کی چالوں کا حساب لگاتے اور ہر دن، ہر ماہ و سال کے نتیجے کو زائچے کے خانوں میں لکھتے رہے۔ بڑا گمبھیر ماحول بن گیا۔ ہر شخص زائچہ سننے کے لیے دم بہود تھا۔ اس وقت ایک جوتشی گھبرا کے چیخ پڑا، ارے یہ کیا ہے؟ یہ اور اس نے بوکھلا کے دوسرے جوتشیوں کو دیکھا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا ہوا؟ کوئی خاص بات معلوم ہوئی ہے تمہیں؟ ایک جوتشی نے پوچھا۔ ہاں، ایک بات، ایک بہت بری خبر۔ جوتشی کہتے کہتے چپ ہو گیا۔ بری خبر کی آواز سورداس کے کانوں تک پہنچی۔ اس کی دیوی نے سنا مگر خاموش رہی۔ سورداس بے چین ہو گیا۔ اس نے چیخ کے پوچھا، کیا بری خبر ہے میری بیٹی کے بارے میں؟ پہلے جوتشی نے کچھ بتانے کی بجائے آہستہ سے کہا، مہاراج سورداس جلدی نہ کیجیے، ہمیں پورا حساب لگانے دیجیے۔ اس طرح وہ سورداس کو خاموش کروا کے دوسرے جوتشیوں سے آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگا۔ پھر اس نے اپنا حساب سب جوتشیوں کو دکھایا۔ ان لوگوں نے اپنے تیار کیے ہوئے زائچے اور دیکھے اور بڑے بحث و مباحثہ کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ پہلے جوتشی کی تیار کی ہوئی جنم پتری درست ہے اور اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ پہلا جوتشی سورداس سے بولا، سنیے سورداس اور دیوی جی، اس نوزائیدہ بچی کی جنم پتری جس پر ہم سب نے اتفاق کیا ہے وہ صاف صاف بتاتی ہے کہ برہمن ذات کی یہ بچی جوان ہونے پر ایک مسلمان سے شادی کرے گی۔ اور اس کی آواز میں دوسری آوازیں ملتی چلی گئیں، ہندو لڑکی مسلمان سے کیسے شادی کر سکتی ہے؟ یہ بات ناممکن ہے، اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے برہمن اور ایسی پاک باز دیوی کی بیٹی کی شادی غیر مذہب میں ہو جائے؟ اس سے ہمارا مذہب بھسم ہو جائے گا۔ ایسی لڑکی کو فوراً ختم کر دینا چاہیے۔ ہاں، اس کا گلا دبا دو، اسے دھرم پہ قربان کر دو۔ یہ آواز تیز اور شور بڑھتا ہی گیا اور اس میں اس قدر تیزی آ گئی کہ کوئی آواز صاف سنائی نہ دیتی تھی۔ سورداس اور نومولود بچی کی ماں دیوی بالکل خاموش تھے، حالانکہ ان کے دل و دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ سورداس کی آنکھیں تو خشک تھیں، لیکن دیوی کی آنکھوں سے آنسو گرنے کے لیے بے چین تھے۔
آہے سورداس کی گرجدار آواز بلند ہوئی اور ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ جوتشی نے جو کہا وہ سب جوتشیوں کا متفقہ فیصلہ ہے، اسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ ہمارے جوتشی آسمانی دیوتاؤں کے ہم نشیں بلکہ ہمارے لیے دیوتاؤں کی مانند ہیں۔ یہ وہی کہتے ہیں جو بھگوان بتاتا ہے، ان کی زبان بھگوان کی زبان ہے۔ جوتشیوں نے جنم پتری سے یہ بات نکالی ہے کہ جوان ہونے پر یہ بچی جس نے ایک برہمن کے گھر میں جنم لیا اور ایک برہمن پارسا دیوی کے شکم سے پیدا ہوئی، کسی مسلمان سے شادی کرے گی۔ یہ خبر نہ صرف میرے لیے بلکہ تمام ہندو قوم کے لیے باعث شرم ہے۔ دھرم کے ماتھے پر کلنگ کا ٹیکا ہے اور یہ بچی دین دھرم کے لیے منحوس ہے۔ سورداس نے ٹھہر کے سانس لی، پھر بولنا شروع کیا۔ اس خبر کے سننے کے ساتھ ہی مجھے اس لڑکی سے جو محبت بحیثیت ایک باپ کے پیدا ہوئی تھی وہ ختم ہو چکی ہے اور اس کی جگہ نفرت نے لے لی ہے۔ مجھے یقین ہے یہی کیفیت دیوی کی بھی ہوگی۔ تمام لوگوں کی نظریں سمٹ کر دیوی پہ جم گئیں۔ دیوی نے جو خود کو لوگوں کی نظروں کے گرداب میں پایا تو اشک بار آنکھوں کے ساتھ سر ہلا کر اپنے شوہر کی بات کی تصدیق کی۔ اس وقت لوگوں کی آوازوں کا غلغلہ اٹھا۔ دیوی سورداس کی بات کی تصدیق کر رہی ہے۔ سورداس نے فوراً بات آگے بڑھائی۔ یہ تو طے ہے کہ اس لڑکی کی پرورش میرے گھر میں نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک منحوس لڑکی سے زندہ رہنے کا حق چھین لینا چاہیے، مگر مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن ہمارا راجہ بادشاہ آدم جان ہے جو کہ ایک مسلمان ہے۔ اگر ہم نے بچی کا گلا دبا کر یا کسی بھی طریقے سے اسے مارا اور بات کھل گئی تو ہم سب کی شامت آ جائے گی۔ اس لیے اس سلسلہ میں ایسی تدبیر اختیار کی جائے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ایک اور دانشور نے کچھ مشورہ دیا۔ اس نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچی کو ایک لکڑی کے صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دیا جائے۔ اب یہ اس کی قسمت کہ زندہ بچے یا ڈوب جائے۔ بہرحال یہ نحوست اور کلنک اس گھر سے نکل جائے گا۔ اس مشورہ کو سب نے پسند کیا۔ ممتا کی ماری دیوی کی سسکیاں بھی ایک دم رک گئیں کہ شاید بچی کو صندوق میں ڈالنے سے اس کے زندہ بچ جانے کے چانسز تھے۔ ایک امید تھی۔ دیوی کی ممتا کو اس سے کچھ تسلی ہو گئی تھی۔ بس اس مشورہ پر عمل شروع ہوا۔ ہلکی لکڑی کا ایک صندوق بنایا گیا۔ یہ احتیاط کی گئی کہ اس کے اندر پانی نہ جا سکے۔ یہ ذمہ داری سورداس اور دیوی پر ڈالی گئی کہ اس صندوق کو وہ اپنے ہاتھوں سے دریا کی لہروں کے سپرد کریں۔ وہ شام بڑی بھیانک تھی جب سورداس اور دیوی بچی اور صندوق کو لیے دریا کے کنارے پہنچے۔ آسمان پر خون رنگ شفق بڑے بھیانک انداز سے پھیلی ہوئی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہو۔ سورداس نے کرخت لہجے میں حکم دیا، دیوی جلدی سے بچی کو صندوق میں لٹا کے لہروں کے حوالے کر دو۔ اس حکم میں کس قدر بے رحمی تھی۔ فضائیں چیخ چیخ کے پوچھ رہی تھیں کہ کیا ایک باپ اس قدر ظالم ہو سکتا ہے کہ اپنی بچی کو خود اپنے ہاتھ سے موت کے سپرد کر دے، اسے دریا میں ڈبو دے۔ یہ سوال فضاؤں میں دنیا والوں سے کیا تھا، لیکن وہاں صرف دو دنیا والے سورداس اور دیوی موجود تھے جو مل کے بچی کی زندگی کا خاتمہ کر رہے تھے۔ وہ اس سوال کا کیا جواب دیتے، لیکن فضاؤں کے سوال کا جواب فضاؤں ہی کی طرف سے آیا۔ فضاؤں میں سرگوشیاں ہوئیں اور یوں محسوس ہوا جیسے کوئی کہہ رہا ہے، ہاں، ایک باپ کا بیٹی کے بارے میں ظالم ہونا کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے بھی باپ اپنی بیٹیوں پر ایسے ظلم ڈھاتے رہے ہیں۔ سورداس نے بھی یہی عمل دہرایا تھا۔ عرب اپنی جھوٹی عزت، وقار اور خودداری کو برقرار رکھنے کے لیے بیٹیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے تھے۔ سورداس اپنی کمینگی اور اپنے مذہبی تعصب کی بنا پر بیٹی کا خاتمہ کر رہا تھا، اس لیے کہ بیٹی کسی مسلمان سے شادی کرنا اس قدر نفرت انگیز اور باعث ذلت تھا کہ وہ اس ذلت سے بچنے کے لیے بیٹی کو دریا میں غرق کرنے پر تیار ہو گیا تھا۔ سورداس کی آواز سن کے دیوی جیسے خواب سے چونکی اور اس کے ساتھ ہی اس کی ایک ممتا بھری سسکی نکل گئی۔ سورداس نے اس کی گرفت کی۔ دیوی، تم سورداس کی پتنی ہو، ہم بچی کو موت کی نیند سلا دیں گے مگر اس پر ایک مسلمان کا سایہ نہیں پڑنے دیں گے۔ ممتا کی سسکی ٹوٹ گئی۔ دیوی نے جلدی سے لڑکی کو صندوق میں لٹایا اور صندوق کو دریا کی لہروں میں بہا دیا۔ بچی کی ذرا سی آواز بھی نہ نکلی۔ دیوی اسے دن بھر سینے سے لگائے دودھ پلاتی رہی تھی، اس لیے بچی بے خبر سو رہی تھی اور لکڑی کا صندوق ہچکولے کھاتا آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ صندوق بچی کو اپنے سینے میں چھپائے لہروں پر چل رہا تھا، پھر لہروں نے صندوق کو کنارے کی طرف دھکیل دیا۔ اس کی رفتار کم ہو گئی۔ صندوق تمام رات لہروں پر ڈولتا رہا، یہاں تک کہ صبح کا دھندلکا نمودار ہوا۔ شبنم آلود خنک ہوا کے جھونکے چلنے لگے۔
کسان اپنے ہل سنبھال کر کھیتوں کی طرف رواں دواں ہوئے اور دھوبیوں نے دریا کا رخ کیا۔ دھوبی گھاٹ پر پہنچ کر وہ اپنے اپنے ٹھکانوں پر کپڑے دھونے لگے۔ کپڑے دھونے کی آواز میں ایک تسلسل سا ہوتا ہے اور اس تسلسل میں ایک نامعلوم قسم کی نغمگی پیدا ہو جاتی ہے جو سننے میں بہت بھلی محسوس ہوتی ہے۔ اس وقت ان دھوبیوں میں سے ایک زور سے چلایا، یا اللہ، یہ کیا چیز ہے؟ اس کی آواز میں حیرت کے ساتھ ساتھ ہلکا سا خوف بھی تھا، اور اس کے ایک ساتھی نے آواز دے کے پوچھا، کیا مل گیا؟ کیوں چیخ رہا ہے؟ اس نے جواب نہ دیا تو دو چار دھوبی ہاتھ روک کے اس کے پاس پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ چلانے والا دھوبی لکڑی کا ایک چھوٹا سا صندوق پکڑے کھڑا ہے۔ صندوق کے اندر کیا ہے؟ ان میں سے ایک نے پوچھا۔ پتہ نہیں کیا ہے، میں نے ابھی کھول کر نہیں دیکھا۔ اس وقت صندوق کے اندر سے کسی بچے کی آواز ابھری، ارے اس میں تو کوئی بچہ ہے، یوں ہی اسے لے چلو چودھری کے پاس، وہیں کھولنا اسے۔ مشورہ معقول تھا۔ چار پانچ دھوبی اس چھوٹے سے صندوق کے ساتھ چودھری کے پاس پہنچے۔ دھوبیوں کے چودھری کا نام محمد تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کا ایک تن و من دھوبی تھا، نہایت شیریں گفتار اور ملنسار۔ محمد کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا، مگر وہ اولاد کی دولت سے محروم تھا۔ رات دن میاں بیوی بچے کی دعائیں مانگتے تھے، مگر اب تک ان پر اللہ کی نظر نہ ہوئی تھی۔ کیا ہے اس میں؟ محمد نے صندوق کو دیکھ کر تعجب سے پوچھا۔ خود کھول کے دیکھ لو چودھری، ہمیں تو پانی میں بہتا ہوا ملا ہے، صندوق پانے والے نے جواب دیا۔ محمد چودھری نے صندوق زمین پر رکھ کر اس کا ڈھکنا کھولا تو حیرانی سے چونک پڑا۔ ارے اس میں تو ایک پیارا سا بچہ ہے، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ پھر اس نے جھٹ سے کپڑے میں لپٹی بچی کو اٹھا لیا۔ سبحان اللہ، کیسی خوبصورت بچی ہے! چودھری نے بچی کو ایک کپڑا بچھا کر اس پر لٹا دیا۔ بچی ننھے ننھے ہاتھ پیر مارنے لگی، اس کے منہ سے غوں غوں کی آواز نکل رہی تھی۔ چودھری نے ٹھنڈی سانس لے کر تبصرہ کیا، نہ جانے ماں باپ پر کیا مصیبت پڑی کہ اس معصوم کو اپنے سے جدا کر کے دریا کے حوالے کر دیا۔ مگر اب اس کا بنے گا کیا چودھری؟ اس کے ماں باپ کو ہم کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ صندوق پانے والے نے چودھری سے پوچھا۔ واہ، بنے گا کیا؟ محمد چودھری بڑی حسرت سے بولا، یہ اللہ کی دین ہے، اس نے مجھے بچی دی ہے اور اب یہ میری بیٹی ہے، میں اس کی پرورش کروں گا۔ محمد چودھری نے اس کا نام سسی یعنی چاند رکھا۔ وہ ہنستی کھیلتی بچی واقعی چاند کا ٹکڑا تھی۔ اس طرح محمد چودھری کے گھر سسی پل کر جوان ہوئی۔ سسی محمد چودھری کے گھر پل کر جوان ہوئی تو اس کے حسن کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ پورا بمبھور اس گلاب کی خوشبو سے مہک اٹھا۔ محمد چودھری بڑے بڑے سرداروں کے کپڑے دھوتا تھا، اس کی معقول آمدنی تھی۔ وہ سخی اور دریا دل تھا، مہمان نواز ایسا تھا کہ جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے چودھری نوالا تک نہ توڑتا تھا۔ ایک بات یاد رہے کہ محمد چودھری کا نام پنجابی منظوم داستان سسی پنو میں اتا گازر بتایا گیا ہے۔ بمبور کا شہر تجارتی راستے پر واقع تھا۔ روز کوئی نہ کوئی قافلہ وہاں سے گزرتا اور محمد اس قافلہ سردار کو اپنا مہمان ضرور بناتا تھا، اس لیے سسی کے حسن اور لیاقت کی خبر قافلوں کے ذریعے دور دور تک پہنچتی تھی۔ روایت ہے کہ ایک دن کچ مکران کے راجے کا چھوٹا شہزادہ پنو اپنے دوستوں میں بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا کہ کسی دوست نے بھمبور کے چاند کے حسن کا تذکرہ چھیڑا۔ نو عمر شہزادے نے سسی میں دلچسپی ظاہر کی اور ذکر کرنے والے سے کرید کے سسی کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ دنیائے عشق میں نادیدہ عاشق ہونے کی ایک روایت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ شہزادے نے سسی کے حسن کا ایک پیکر اپنے تصور میں تراشا اور اس پر سو جان سے عاشق ہو گیا۔ اب اس نادیدہ عاشق نے سسی کے فراق میں بے چین ہونا اور تڑپنا شروع کر دیا۔ پھر جب یہ بے چینی زیادہ بڑھتی تو شہزادے نے محبوبہ دل نواز سے ملاقات کا ارادہ ظاہر کیا۔ سوال یہ تھا کہ بمبور کیسے جایا جائے؟ ظاہر ہے اسے اپنا شہر چھوڑنا پڑے گا، باپ سے بھی اجازت لینا پڑے گی۔ پتہ نہیں وہ اجازت دے یا نہ دے۔ شہزادہ پنو کے کچھ دن اسی تذبذب میں گزرے۔ ایک دل کہتا، پنو تو کیوں دیوانہ ہوا ہے؟ پردیس کا معاملہ ہے، وہاں نہ کوئی جان نہ پہچان، سسی کی طبیعت کا حال بھی نہیں معلوم کہ وہ کرے گی بھی یا نہیں۔ دوسرا دل کہتا کہ عشق کے فیصلے دماغ نہیں کرتا، عشق تو دیوانگی کا نام ہے، اس سمندر میں آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگانا پڑتی ہے۔ محبوبہ کا خیالی پیکر ہر وقت پنو کی آنکھوں میں گھومتا رہتا۔ آخر عشق خانہ خراب نے اسے کچھ ایسا بے چین کیا کہ ایک شب بغیر کسی کو بتائے پنو ایک قافلہ کے ساتھ بھمبور روانہ ہو گیا۔
اسے پیسوں کی کمی نہ تھی، اس لیے حسب ضرورت رقم ساتھ لی اور ایک سوداگر کا بھیس بدل کے قافلے میں شامل ہو گیا۔ عشق نے پنو کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا، اب لیکن اپنے کام میں وہ بہت ہوشیار تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ ہر مقام پر پردیسیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ لوگ مشکوک نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے اس نے چلنے سے پہلے مشک وغیرہ کافی وزن میں خرید لیا۔ سالار قافلہ سے اس نے یہی کہا تھا کہ وہ خوشبویات کا تاجر ہے اور اپنے ملک میں کافی مشہور ہے۔ بس اس کی بھنبھور پہنچنے سے پہلے ہی خبر پھیل گئی کہ دور دیس سے ایک مشک کا تاجر آیا ہے۔ اس کی آمد کی پوری بستی میں خبر پھیل گئی۔ سسی کی اٹھتی جوانی تھی، جوان لڑکیوں میں خوشبو کا عام رواج ہوتا ہے۔ سسی کو خوشبو سے عشق تھا، وہ اس خبر سے بہت خوش ہوئی۔ بس پنو کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ دور دیس سے ایک مشک کا سوداگر آیا ہے اور اس کے آنے سے پوری بستی مہک اٹھی ہے۔ سسی بھرپور جوان تھی، جوان ہوتی لڑکیوں کو خوشبو کا شوق ہوتا ہے۔ ملک چین میں ہتن کے علاقہ مشک کے لیے بہت مشہور ہے۔ اس علاقے میں سیاہ رنگ کا ہرن پایا جاتا ہے۔ اس کا نافہ میں سرخی مائل سیاہ رنگ کی تھیلی ہوتی ہے۔ مشک ہتن دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت اور اعلیٰ خوشبو ہوتی ہے۔ سسی نے بھی اس کا نام سنا تھا اور بے چین تھی۔ کیوں رے، تم نے کبھی مشک دیکھا؟ سسی نے ایک سہیلی سے پوچھا۔ نہیں دیکھا تو نہیں، مگر اس کی تعریف سنی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے نام ہی سے طبیعت مہک جاتی ہے۔ سنا ہے پنو نام کا ایک سوداگر آیا ہے، وہ مشک بیچتا ہے۔ پھر تو اسے ضرور دیکھنا چاہیے، سسی نے دلچسپی سے کہا۔ کسے، مشک والے کو یا پنو کو؟ اور سہیلی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ بس رہنے بھی دے، تجھے تو ہر وقت شو ہی سوچتی رہتی ہے، سسی نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ سہیلی نے ادھر ادھر دیکھ کر رازدارانہ انداز میں کہا، ارے میں نے سنا ہے مشک کا سوداگر ایسا خوبصورت ہے کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ مجھے اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہاں مشک دیکھنا چاہتی ہوں، سسی نے پوری دلچسپی سے کہا۔ اس میں مشکل ہی کیا ہے، سہیلی چھیڑخانی کے انداز میں بولی۔ تم میرے ساتھ چلو، مشک بھی دیکھ لینا اور مشک والے پنو کو بھی۔ چل ٹھیک ہے، میں چلوں گی تیرے ساتھ، سسی رضامند ہو گئی، مگر یہ سن لے کہ میں مشک دیکھنے نہیں بلکہ خریدنے جاؤں گی۔ ہاں بھئی، تم خرید سکتی ہو، تمہیں اللہ نے پیسہ دیا ہے، سہیلی نے افسردگی سے کہا۔ سنا ہے یہ بہت قیمتی ہوتا ہے، اگر اللہ مجھے بھی پیسے دے تو میں بھی تھوڑی سی خرید لوں گی۔ دل چھوٹا نہ کر دلاری، سسی نے اسے تسلی دی، میں جتنی مشک خریدوں گی اس میں سے آدھی تم لے لینا، اب خوش ہو جاؤ۔ سسی کو واقعی روپے پیسے کی کمی نہ تھی۔ محمد چودھری جو کچھ کماتا تھا اس میں سے کچھ مہمان نوازی پر خرچ کرتا، باقی سسی کے حوالے کر دیتا۔ اس سے سسی کا ہاتھ خوب کھلا ہوا تھا، وہ خوب اللے تللے کرتی تھی۔ محمد چودھری اس کا ہاتھ کبھی نہ روکتا بلکہ حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ اس کے آگے پیچھے اور تھا ہی کون، ایک بوڑھی عورت تھی جس نے اپنا خون دے کر ننھی سی جان کو جوانی تک پالا تھا۔ دلاری دوسرے ہی دن مشک وغیرہ کے مسافر کا پتہ ٹھکانہ معلوم کر کے آ گئی۔ چل سسی، میں سب کچھ معلوم کر آئی ہوں، دلاری نے آتے ہی کہا۔ سسی نے اسے حیران نظروں سے دیکھا۔ کہاں چلوں، کیا معلوم کر کے آئی ہے؟ ارے کل بات نہیں ہوئی تھی، دلاری بے تکلفی سے بولی۔ وہ سوداگر سرائے میں ٹھہرا ہوا ہے، پوری صحرائے میں خوشبو کے جھونکے چل رہے ہیں۔ اچھا، وہ مشک و عنبر کا سوداگر پنو؟ سسی نے دلچسپی ظاہر کی۔ کیسا ہے وہ؟ دلاری تنگ کے بولی۔ کان کھول کے سن لے سسی، میری شادی ہونے والی ہے، میرا مرد لاکھوں میں ایک ہے، میں کیوں دیکھوں کون کیسا ہے؟ پھر ذرا رک کے بولی، اگر تجھے پسند آ جائے تو کچھ بات چلاؤں؟ خدا غارت کرے تجھے، کیوں مجھے بدنام کرے گی؟ سسی بگڑ گئی۔ کسی نے سن لیا تو آفت آ جائے گی۔ آفت آ جائے گی، تجھے شادی نہیں کرنی کیا؟ دلاری نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ دلاری نے کوئی جواب نہ دیا۔ چپ کیوں ہے؟ جواب کیوں نہیں دیتی؟ کاہے کا جواب دوں؟ کیا جواب دوں؟ یہی کہ کیا تجھے شادی نہیں کرنی ہے؟ مگر اگر شادی کرنی ہے تو پھر پنو ایک اچھا جوان ہے، اگر تجھے پسند آ جائے۔ پھر دلاری نے خود ہی تعارف کرایا۔ میرا نام دلاری ہے، دلاری نے بے تکلف بتایا۔ پنو نے چونک کے نظریں اوپر اٹھائیں۔ دلاری نے پھر بولنا شروع کیا۔ میرا نام دلاری ہے اور یہ ہے میری سہیلی، اس کا نام سسی ہے۔ سسی کے نام پر پنو اپنی جگہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ سسی ہیں، محمد چودھری کی بیٹی؟ پنو نے ہکلاتے ہوئے کہا اور اس کی نظریں سسی کے سراپا پر اٹک کے رہ گئیں۔ یہ شاید محمد چودھری کی بیٹی ہیں۔ دوسری طرف دلاری اور سسی کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ دلاری نے قدرے سخت لہجے میں کہا، ہم جانتے ہیں کہ تم پنو ہو، مشک بیچنے والے، مگر تم مشک بیچتے ہو کہ دوسروں کے باپ دادا کا نام پوچھتے ہو؟
پنو نے لاپرواہی سے دلاری کو دیکھا، پھر اس کی نظریں سسی پہ اٹک کے رہ گئیں۔ دلاری کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے گور کے سسی کو دیکھا، مگر وہ اسے دیکھ کے حیران رہ گئی کیونکہ سسی کی نظریں ایک دم پنو کے چہرے پہ اٹک کے رہ گئی تھی۔ دلاری نے سسی کو اس کے حال پر چھوڑا اور پنو پہ برس پڑی۔ او سوداگر زادے، تم مشک بیچتے ہو کہ کنواری لڑکیوں کو تاکتے پھرتے ہو؟ دلاری کا لہجہ اس کا کرخت تھا کہ پنو سہم گیا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی، مگر اس نے دیکھا کہ خود سسی کی نظریں پنو کے سراپے کا جائزہ لے رہی ہیں۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیا بہانہ کرے۔ آخر اسے کہنا پڑا، سسی ہوش میں آؤ، کہاں کھو گئی ہو؟ دلاری نے پنو کو چھوڑ کے سسی کی ٹانگ لی۔ اسے سسی پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ دلاری کی ڈانٹ پر سسی گھبرا گئی اور بیگی بلی بن کے بولی، مجھے معاف کر دے دلاری۔ سسی نے بھی معذرت پیش کی۔ دلاری کو ہنسی آ گئی۔ چلو واپس چلیں دلاری، سسی دھیمی آواز میں بولی۔ آئیں کس لیے تھیں؟ مشک نہیں لینا ہے؟ دلاری کی ہنسی نکل گئی۔ اگر اجازت ہو تو یہاں سوداگر کی کچھ مزاج پرسی کروں؟ انہوں نے کیا کہا ہے؟ سسی نے فوراً حمایت کی۔ کچھ کہا ہی نہیں، کچھ کیا ہی نہیں۔ انہوں نے تمہارے باپ دادا کا نام پوچھ رہے تھے، دلاری نے سسی سے سوال کیا۔ میں بتاتا ہوں، میں نے کہاں سنا ہے؟ دلاری پنو کے سر ہو گئی۔ میں بتاؤں تو برا تو نہیں مانوں گی دلاری؟ پنو نے آئندہ کے فتنے سے بچنے کے لیے پیش بندی کی کوشش کی۔ اچھا تو تمہیں میرا نام بھی معلوم ہو گیا؟ دلاری آپے سے باہر ہو گئی۔ تم مشک بیچتے ہو، لڑکیوں کے نام پوچھتے پھرتے ہو۔ بگڑ کیوں رہی ہو دلاری؟ پنو نے سنبھل کے کہا، ابھی تو تم نے خود ہی بتایا ہے اپنا نام، مجھے اب پوچھ رہی ہو کہ کہاں سے معلوم ہوا؟ سسی نے پنو کی حمایت کی۔ ہاں دلاری، تم نے ابھی تو بتایا تھا نام۔ اچھا تو تم بھی حمایت کرنے لگ گئی سوداگر کی، کب سے جانتی ہو اسے؟ دلاری سسی پر پلٹ پڑی۔ پنو کو سسی کی طرف سے شے ملی تو فوراً بولا، دیکھو دلاری، تمہارا نام تو مجھے ابھی معلوم ہوا ہے، میں پوچھتی ہوں تمہیں سسی اور اس کے باپ کا نام کہاں سے معلوم ہوا؟ وہی تو بتا رہا ہوں تمہیں، پنو سنبھل کے بولا۔ سسی کا نام مجھے کسی نے نہیں بتایا، بلکہ یہ تو پورے سندھ میں مشہور ہے۔ محمد چودھری کو کون نہیں جانتا؟ وہ بمبور کے سب سے بڑے مہمان نواز ہیں۔ جہاں سے گزرنے والے قافلوں کے قافلے سردار کے مہمان ہوتے ہیں، اور یہی سردار جب اپنی بستیوں میں پہنچتے ہیں تو محمد چودھری کی مہمان نوازی اور ان کی چاند جیسی بیٹی سسی کی ضرور تعریف کرتے ہیں۔ سسی کی باتیں ہر جگہ ہوتی ہیں اور باتیں سننے والا سسی کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ تو کیا تم بھی سسی کا نام سن کے بے چین ہو گئے تھے؟ دلاری نے منہ پھاڑ کے دریافت کیا۔ پنو نے چور نظروں سے سسی کو دیکھا، پھر سر جھکا کے بولا، سچ پوچھو دلاری، بات اصل میں یہی ہے۔ میں نے جس دن سے سسی کے حسن کا چرچا سنا، اسی دن فیصلہ کر لیا کہ میں بمبور ضرور جاؤں گا اور وہاں کے چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ اچھا تو یہ بات ہے؟ اور دلاری نے ایک قدم بڑھا کے سسی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ چل سسی چلیں، سوداگر مسافر ہوتے ہیں، پردیسی ہوتے ہیں، اور پردیسیوں سے ملنا اپنے دل کو روگ لگانا ہے۔ اور دلاری سسی کا ہاتھ کھینچتی ہوئی واپس چلی گئی۔ پنو نے آواز لگائی، پھر کسی وقت آنا دلاری، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ تجھے کیا ہوا؟ تو چپ کیوں ہو گئی؟ دلاری نے واپس ہوتے ہوئے پوچھا۔ سسی نے کوئی معقول جواب نہ دیا، بس ہوں ہاں کر کے رہ گئی، ٹال گئی۔ دوسرے دن دلاری سسی کے پاس گئی تو اس کا حال ہی بگڑا ہوا تھا۔ سر جھاڑ، منہ پھاڑ، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے رات بھر جاگی ہو۔ تجھے کیا ہوا سسی؟ دلاری گھبرا گئی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، سسی نے ٹالا، بس یوں ہی سر میں درد ہے۔ تو چچا کو بتایا ہوتا، کوئی دوا منگوائی ہوتی، دلاری نے محبت سے پوچھا۔ دعا کاہے کی، کوئی مرض بھی تو ہو۔ ارے بولی، تیرا چہرہ فک ہے، منہ پر ہوائیاں اڑ رہی ہیں اور کہتی ہے کوئی مرض نہیں۔ سسی نے کچھ جواب نہ دیا۔ وہ پھر کیا جواب دیتی؟ دلاری نے مشورہ دیا، تو مرض بڑھا لے گی، میں جا کے چچا سے بات کرتی ہوں۔ وہ گھر نہیں ہیں، دریا پہ گئے ہیں، سسی نے بتایا۔ پھر سسی کی چارپائی پر دلاری بیٹھ گئی اور پیار سے بولی، لا میں تیرا سر دبا دوں، کیا رات بھر جاگی ہے؟ اور دلاری نے اسے محبت سے اپنی طرف کھینچا۔ ہاں، نیند نہیں تھی آئی رات بھر، سسی نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اب تو وہاں نہیں جائے گی نا؟ دلاری نے قدرے سخت محبت بھرے لہجے میں کہا۔ کدھر؟ کس کے پاس؟ وہاں سوداگر کے پاس۔ سوداگر مشک، اور پھر خود ہی شرما گئی۔ ہوں، تیرا دل پھر وہاں چلنے کو کہہ رہا ہے، کل کچھ خریدا ہی نہیں تھا میں نے۔ تو کہے تو میں بھی ساتھ چلوں، ایک سے دو بھلے ہوتے ہیں۔ دلاری کا دل بھی جانے کو کر رہا تھا۔ اس طرح دونوں ہنستی بولتی ادھر ادھر کی باتیں کرتی پنو کے پاس پہنچ گئیں۔ پنو برآمدے میں کھڑا تھا جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ دلاری نے چھیڑا،
دیکھ وہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اور سسی واقعی شرما گئی اور شرم سے دوہری ہو گئی۔ پنو بھڑکے ان کے قریب پہنچ گیا۔ ہم بن بلائے آ گئے ہیں، آپ کو ناگوار گزرا؟ ایک تو مہربانی، پھر معذرت، اور پنو کا جیسے گلا خشک ہونے لگا۔ اگر آپ یہ کہتے کہ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا تو شاید زیادہ موزوں ہوتا، دلاری نے پنو کو چھیڑا۔ پنو کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں صبح سے انتظار کر رہا تھا۔ اور پھر وہ ان دونوں کو اپنے حجرے میں لے گیا۔ دیکھو میاں سوداگر، میں بات کھری کہتی ہوں، چاہے تمہیں برا کیوں نہ لگے۔ دلاری نے پنو کو ٹٹولنے کی کوشش کی۔ میں بالکل برا نہیں مانوں گا، جو تمہارے دل میں آئے کہہ ڈال۔ پنو اس کی بات سے بے اختیار ہو گیا۔ پہلے تم اپنے دل کی بات کہو، میرا مطلب ہے تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ دلاری نے ایک ساتھ تمام سوالات کر ڈالے۔ پنو کے جذبات امڈے آ رہے تھے۔ دلاری کی شے ملی تو اس نے چاہا کہ دل کا حال کھول کے رکھ دے، مگر ڈرا کہ کہیں مصیبت میں نہ پھنس جائے۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا جواب دے کہ بات کھل بھی جائے اور سسی کو برا بھی نہ لگے۔ پنو کو جواب دینے میں دیر لگی تو دلاڑی نے بگڑ کے کہا، پردیسی، ابھی خیر ہے، چپ چاپ واپس چلے جاؤ، یہ بڑے جوکھوں کا کام ہے، اس میں جان بھی جا سکتی ہے۔ مجھے جان کی پرواہ نہیں، پنو کے عشق نے زور مارا۔ تو پھر صاف صاف بتاؤ، یہ سوداگر کا بھیس کیوں بدلا ہے؟ دلاری نے اسے گھیر لیا۔ پنو نے سر جھکا کے اقبال کیا، سچ پوچھو تو میں نے یہ سب سسی کے لیے کیا ہے۔ اب میری جان اور عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، جو چاہو کرو۔ دلاری کو پہلے ہی شبہ تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ پنو سے بات کرنے کے بعد اس کا شبہ یقین میں بدل گیا۔ گھر آ کر اس نے سسی سے پوچھا، اب بتا تو کیا کہتی ہے؟ سسی کے رگو پے میں پنو کی محبت سما گئی تھی۔ محبت تو اس سے پہلے ہی دن ہو گئی تھی، اور اب تو یہ عشق میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ دلاری کے سوال پہ سسی رونے لگی، بھرائی ہوئی آواز میں بولی، پیاری سکھی، جیسے بھی ہو پنو سے ملاپ کی کوئی صورت نکالو، ورنہ میں یوں ہی رو رو کے جان دے دوں گی۔ دلاری نے اسے تسلی دی، دل کو سنبھال سسی، اگر زیادہ بے چین ہوئی تو بات کھل جائے گی اور پنو کبھی نہیں مل سکے گا۔ پھر میں کیا کروں دلاری، تم ہی بتاؤ۔ اور سسی نے رو رو کے ہچکیاں باندھ لی۔ اس کی صورت صرف یہی ہو سکتی ہے کہ تیرا اور پنو کا بیاہ کر دیا جائے، دلاری نے مشورہ دیا۔ پنو کیوں مانے گا؟ وہ اتنا بڑا سوداگر اور میں ایک دھوبی کی بیٹی، نامعلوم پنو کی ذات برادری کیا ہے۔ یہ تو مجھ پہ چھوڑ دے سسی، دلاری نے تسلی دی، میں نے پنو کی آنکھوں میں محبت دوڑتی دیکھی ہے، وہ کبھی انکار نہیں کرے گا۔ اب مسئلہ تیرے گھر والوں کا ہے، پتہ نہیں تیرے ماں باپ اس رشتے کو پسند کریں گے یا نہیں۔ ماں کو تو میں راضی کر لوں گی، سسی نے بڑے اعتماد سے کہا۔ رہا بابا کا معاملہ تو ان سے بات کرنا، پنو میں کون سا عیب ہے، بابا کیوں انکار کریں گے؟ ایک بات یاد رکھ سسی، دلاری نے سمجھایا، ہماری ذات دھوبیوں کی ہے اور ہمارے یہاں لڑکیاں اپنی برادری میں بیائی جاتی ہیں، پتہ نہیں پنو کس ذات کا ہے۔ پھر کیا ہوگا دلاری؟ سسی کا دل ڈولنے لگا، میں پنو کے بنا مر جاؤں گی دلاری۔ اپنے آپ کو سنبھال کے رکھ سسی، ورنہ بنا بنایا کام بگڑ جائے گا۔ تو ماں کو راضی کر، میں بابا کے لیے ترکیب سوچتی ہوں۔ دلاری سسی کو تسلی دے کے پنو کے پاس گئی اور اس سے تفصیلی گفتگو کی۔ دلاری نے اس سے پوچھا، اب بتاؤ میاں، تم کس کے بیٹے ہو اور تمہاری ذات برادری کیا ہے؟ پنو نے بڑی ہوش مندی سے جواب دیا، دیکھو دلاری، میں ذات برادری کے معاملے میں بہت آزاد ہوں، پھر محبت اور عشق میں ذات برادری نہیں پوچھی جاتی۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، دلاری نے کہا، لیکن سسی کے معاملے میں ذات برادری کا سوال اٹھے گا۔ میں نے تم دونوں کے ملاپ کی صورت یہ سوچی ہے کہ تمہارا اور سسی کا بیاہ کر دیا جائے۔ میں بالکل تیار ہوں دلاری، آج ہی بیاہ کر دو۔ پنو خوش ہو گیا۔ شادی بیاہ کی بات تو بعد میں چلے گی، پہلے تم اپنی ذات برادری بتاؤ، دلاری نے زور دے کے کہا۔ تم جانتے ہو کہ ہم لوگ دھوبی ہیں اور ہماری لڑکیاں اپنی ہی برادری میں بیائی جاتی ہیں۔ اب پنو مشکل میں پھنس گیا۔ دلاری نے صاف کہہ دیا تھا کہ دھوبیوں کی لڑکیاں اپنی برادری میں بیائی جاتی ہیں۔ وہ خاموش بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ دلاری اس معاملے میں بڑے خلوص سے حصہ لے رہی تھی، پنو اس سے جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ آخر پنو نے صاف الفاظ میں کہا، دلاری میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا، میں شاہ کچ مکران کا شہزادہ پنو ہوں۔ ایک محفل میں سسی کے حسن کی تعریف سن کے اس پہ عاشق ہو گیا، اور جب دل کی بے کلی بڑھی تو میں نے مشک کے ساتھ سوداگر کا روپ دھارا اور سسی سے ملنے نکل کھڑا ہوا۔ تو تم شہزادے ہو کچ مکران کے؟ دلاری نے اسے حیران نظروں سے دیکھا، مگر یہ تو بڑی مشکل ہو گئی، سسی کے بابا محمد چودھری کسی دوسری ذات والے کو بیٹی دینے سے انکار کر دیں گے۔ یہ سن کے شہزادہ پریشان ہو گیا، اب کیا ہوگا دلاری؟ میری زندگی سسی کے بغیر ادھوری ہے، میں بمبور واپس نہیں جاؤں گا۔ دلاری بہت ذہین اور سمجھدار تھی، اس نے ایک ترکیب سوچی، چودھری بابا سے کہہ دینا کہ تمہاری ذات دھوبی ہے،
دلاری نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ میں تیار ہوں، مگر کیا چودھری بابا یقین کر لیں گے؟ پنو نے کہا۔ یہ اس وقت دیکھا جائے گا جب وہ یقین نہ کریں گے، اور دلاری پنو سے یہ قول لے کے چلی گئی۔ ادھر سسی نے ماں کو پنو سے شادی کے لیے آمادہ کر لیا۔ اس نے ماں سے پنو کی اس قدر تعریفیں کی کہ وہ سسی کی بات مان گئی۔ سسی گھر میں خوش خوش بیٹھی تھی کہ دلاری آ گئی۔ میں نے ماں کو راضی کر لیا دلاری، سسی نے دلاری کو خوشخبری سنائی۔ چلو یہ تو ہو گیا، مگر پنو کا معاملہ الجھتا محسوس ہوتا ہے۔ سسی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا پنو نے انکار کر دیا؟ سسی نے گھبرا کے پوچھا۔ یہ بات نہیں سسی، وہ تو تیرے لیے سب کچھ کرنے کو آمادہ ہے، دلاری نے بتایا، مگر اصل معاملہ یہ ہے کہ پنو کوئی معمولی آدمی نہیں بلکہ کچ مہران کا شہزادہ ہے۔ اس نے سوداگر کا روپ تجھ تک پہنچنے کے لیے دھارا ہے۔ سسی کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میرا پنو شہزادہ ہے؟ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ دلاری لہک کے بولی۔ تو بھی تو کسی شہزادی سے کم نہیں سسی۔ سسی شرما گئی۔ دلاری نے بتایا، میں نے پنو کو سمجھا دیا ہے کہ اگر چاچا محمد چودھری اس سے ذات پوچھیں تو بے دھڑک کہہ دے کہ وہ ذات کا دھوبی ہے، کپڑے دھوتا ہے اور رنگتا ہے۔ پھر پنو نے کیا کہا؟ سسی نے گھبرا کے پوچھا۔ پنو فوراً مان گیا، وہ کہتا ہے کہ میں سسی کے لیے جان قربان کر سکتا ہوں۔ دلاری نے اس سسی کو مطمئن کر دیا۔ اب دلاری نے محمد چودھری کو اس شادی کے لیے رضامند کرنا تھا۔ یہ کام بہت مشکل تھا، مگر دلاری نے ہمت نہ ہاری۔ وہ واقعی سسی کی مخلص سہیلی تھی۔ 2 ہی دن بعد وہ چودھری کے پاس پہنچی اور ادھر ادھر کی باتیں کیں، پھر مطلب کی بات کا آغاز کیا۔ اس نے کہا، چودھری چچا، تم جانتے ہو سسی میری سب سے زیادہ پیاری سکھی ہے۔ ہاں ہاں، اس میں کیا شک ہے، سسی بھی تیری ہی ہر وقت تعریف کرتی رہتی ہے۔ چودھری نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تو اگر میں کوئی بات سسی کے لیے کہوں گی تو وہ اس کے بھلے کے لیے ہی ہوگی نا؟ دلاری نے چودھری کو پکا کیا۔ اس میں شک کی کیا بات ہے، تو جو سوچے گی اس کے بھلے کے لیے سوچے گی، دلاری جی کڑا کے بولی۔ تو چچا میں کہتی ہوں تو سسی کی شادی کر دے۔ یہ کہتے ہوئے دلاری کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کروں گا شادی، چودھری بولا، ابھی جلدی بھی کیا ہے، کوئی اچھا لڑکا تو ہاتھ آ جائے۔ دلاری صرف اپنے مطلب کی بات سنی تو فوراً بولی، میں نے لڑکا دیکھ لیا سسی کے لیے۔ کیا کہا تو نے؟ محمد چودھری چونکے۔ کہاں دیکھا ہے لڑکا تو نے؟ لڑکے کو سب جانتے ہیں، دلاری نے زور دے کے کہا۔ مشک کا سوداگر ہے، کارواں سرائے میں ٹھہرا ہوا ہے، آج کل بڑا مالدار ہے، وہ سسی کو سونے میں پیلا کر دے گا۔ وہ پنو سوداگر؟ محمد چودھری نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ تو بڑا امیر آدمی ہے، ہم غریبوں میں کیوں شادی کرے گا؟ چودھری چچا تم ہاں تو کرو، میں راضی کر لوں گی۔ محمد چودھری سوچ میں پڑ گیا۔ دلاری اکتاتے ہوئے بولی، چچا کس سوچ میں پڑ گئے؟ اس سے اچھا رشتہ نہیں ملے گا سسی کے لیے۔ یہ تو ٹھیک ہے، مگر کچھ ذات برادری پوچھی ہے اس کی؟ میں دھوبی ہوں اور اپنی ذات میں ہی سسی بیٹی کا بیاہ کروں گا، محمد چودھری نے بڑے استقلال سے جواب دیا۔ چودھری چچا کیا میں نہیں جانتی؟ پنو بھی اپنی برادری کا ہے، کپڑے کی رنگائی کا کام کرتا تھا، اب اللہ نے پیسہ دیا تو مشک وغیرہ کی سوداگری کرنے لگا۔ لاوری تو ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے خوش کرنے کے لیے تو نہیں ایسا کہہ رہی؟ محمد چودھری نے اسے دیکھا۔ نہیں چچا، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، تم اپنا اطمینان کر سکتے ہو۔ چلو فیصلہ ہو گیا، اگر پنو اپنی برادری کا ہے تو سسی کی شادی میں اس سے کر دوں گا، یہ میرا وعدہ رہا، مگر میں پنو کو آزماؤں گا۔ محمد چودھری نے فیصلہ کر دیا، تم اچھی طرح اطمینان کر لو۔ چودھری کے قریب ہی چند میلے کپڑے رکھے تھے، اس نے کپڑے سمیٹ کے دلاری کو دیے اور کہا، یہ 4 کپڑے گلو بنیے کے ہیں، پنو سے کہو انہیں دھو کے لے آئے، بس اطمینان ہو جائے گا۔ دلاری نے کپڑے اٹھائے اور پنو کے پاس پہنچی۔ پنو اب بات تیرے اوپر آ گئی، دلاری کے اپنے پاس بیٹھتے ہی کہا۔ چودھری تیرا امتحان لے رہا ہے، اور دلاری نے کپڑوں کی پوٹلی پنو کی طرف بڑھا دی۔ یہ اس کے میلے کپڑے ہیں، یہ دھو کے لے آؤ، بس سمجھو کہ سسی تمہاری۔ کیا سچ کہہ رہی ہو؟ پنو پھولے نہ سمایا۔ پنو کپڑے لے کے خوشی خوشی گھاٹ پہ پہنچا اور پوٹلی کھول کے کپڑے دھونے کے لیے نکالے اور دھونے بیٹھا۔ اس نے آج تک رومال تک نہ دھویا تھا، پھر کپڑے اس سے کیا دھلتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کپڑے دھوتے ہوئے اس کے ہاتھ چھل گئے اور کپڑے بھی جگہ جگہ سے مس گئے۔ پنو بہت پریشان ہوا اور سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اب اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ جب دوپہر ہوئی اور پنو کپڑے دھو کے دلاری کے پاس نہیں پہنچا تو اسے فکر ہوئی۔ وہ فوراً گھاٹ پر پہنچی اور دیکھا کہ پنو سر جھکائے غمگین بیٹھا ہے۔ دلاری کو دیکھ کر پنو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دلاری سے پوچھنے سے پہلے ہی بتا دیا، دلاری میں بڑا بدبخت ہوں، سسی کے لیے میں نے گھر بار چھوڑا، باپ بھائیوں سے الگ ہوا، سوداگر کا بیس بدل کے یہاں تک پہنچا۔ تم نے بھی کوشش کر کے سسی کا اصول میرے لیے آسان بنایا، مگر سسی شاید میری تقدیر میں رہی نہیں ہے۔
کپڑے دھونے تو الگ رہے، میرے ہاتھ بھی چھل گئے اور کپڑے بھی جگہ جگہ سے پھٹ گئے، اب کیا ہوگا دلاری؟ دلاری نے پنو کو تسلی دی، گھبراؤ نہیں پنو، جب تم کیچ مکران سے یہاں تک پہنچ گئے تو پھر سسی اب تم سے زیادہ دور نہیں، میں نے اپنی سہیلی کی مدد کا وعدہ کیا ہے، میں اسے پورا کروں گی۔ پنو کو کچھ اطمینان ہوا، کہو دلاری مجھے کیا کرنا ہے؟ تم یوں کرو، دلاری نے پنو کو سمجھانا شروع کیا، یہ 4 کپڑے ہیں، ان کی پوٹلی باندھو، پھر پوٹلی کے اوپر ایک کپڑے میں گرہ لگا کر اس میں 4 اشرفیاں باندھو، اس کے بعد تم سیدھے گلو بنیے کی دکان پر جاؤ اور اس سے خوشامد کر کے کہو کہ تم نئے کام پر لگے ہو، اس لیے تمہارے کپڑے دھونے میں پھٹ گئے ہیں، کپڑوں کی قیمت یعنی اشرفیاں تم نے کپڑے میں باندھ دی ہیں، یہ تم لے لو، اور اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا تمہیں کپڑے کی دلائی مل گئی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پنو کی سمجھ میں بات آ گئی، اس نے کپڑے سمیٹے، 4 اشرفیاں باندھ کے گھرا لگائی اور گلو بنیے کی دکان پر پہنچا۔ وہاں پنو نے اشرفیاں کھول کے بنیے کے سامنے رکھ دیں، اس نے ایسا ہی کیا اور اشرفیاں دیکھ کر بنیے کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ پنو نے کہا، چچا میں نے کپڑے دھونے کا کام نیا نیا شروع کیا، کپڑے دھونے میں پھٹ گئے ہیں، یہ 4 اشرفیاں تمہارے کپڑوں کی قیمت ہے، تم یہ اشرفیاں لے لو، اور اگر کوئی کپڑوں کے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا کہ پنو کپڑے دھو کے تمہیں دے گیا ہے۔ گلو تو اشرفیاں دیکھ کر پھول گیا تھا، اس نے اشرفیاں اٹھا کے جلدی سے جیب میں ڈالی اور بولا، بیٹا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں یہی کہوں گا۔ پنو نے دلاری کے پاس جا کر تمام حال بیان کر دیا۔ دلاری اس وقت محمد چودھری کے پاس گئی، چچا اب اپنا وعدہ پورا کرو، پنو نے کپڑے دھو دیے۔ کپڑے کہاں ہیں؟ محمد چودھری نے ہنس کے پوچھا۔ کپڑے تو پنو گلو کی دکان پر بھی دے آیا ہے، دلاری نے بڑے اطمینان سے کہا۔ اچھا اچھا، یہ تو بہت اچھا ہوا، محمد چودھری خوش ہو گیا۔ اس شام محمد چودھری نے دھوبیوں کی برادری جمع کی اور سسی اور پنو کا نکاح پڑھا دیا۔ دلاری نے پنو کے لیے ایک مکان کا زبردست بندوبست پہلے ہی کر دیا تھا، پنو اپنی دلہن کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ اس طرح سسی اور پنو کی امیدیں بھر آئیں اور وہ ہنی مون سے سرفراز ہوئے۔ شہزادہ پنو کو کچ مکران سے نکلے ہوئے 1 ماہ سے زیادہ ہو چکا تھا۔ شاہ مکران نے پہلے یہی سمجھا کہ شہزادہ دوست احباب کے ساتھ کہیں سیر سپاٹے کو نکل گیا ہے، مگر جب پنو کو غائب ہوئے کئی ہفتے ہو گئے تو شاہ کو فکر ہوئی اور اس نے پنو کی تلاش میں ہر طرف آدمی دھڑائے۔ ادھر تو پنو کا باپ کچ مکران پریشان تھا اور ادھر پنو کے ساتھ آنے والے کچ مکران کے آدمی اور یار دوست بھنبور میں رہتے ہوئے پریشان ہو گئے۔ انہیں یہ تو معلوم تھا کہ پنو سسی کے عشق میں گرفتار ہے اور اس کی تلاش میں بھنبور آیا ہے۔ شہزادے کو پریشان دیکھ کے ہی وہ لوگ شہزادے کے ساتھ کچ مکران سے بھنبور آئے تھے، مگر اب صورتحال تبدیل ہو گئی تھی۔ شہزادے کا بھنبور آنے کا مقصد پورا ہو گیا تھا، اس سے سسی مل گئی تھی اور اب وہ شہزادے کی بیاہتا بیوی تھی۔ پھر شہزادے کا بھنبور میں قیام کرنے کا کیا مقصد تھا؟ اسے خود ہی سسی کو ساتھ لے کے کچ مکران جانا چاہیے تھا، مگر شہزادے نے تو جیسے دنیا ہی چھوڑ دی تھی۔ وہ رات دن سسی کے پاس بیٹھا رہتا اور میاں بیوی دنیا سے بے پرواہ ہو کر وصل کے مزے لوٹتے۔ آخر جب پنو کے آدمی بہت پریشان ہوئے، انہوں نے پنو سے ملنے کی کوشش کی تاکہ اسے سمجھا بجھا کے کچ مکران واپس لے جائیں، مگر کئی روز تک شہزادے نے کوئی نہ کوئی خبر نہ بھیجی۔ وہ شہزادے سے ملنے کی کوشش کرتے رہے۔ آخر ایک دن جب پنو اور سسی دلاری کی منگنی میں شرکت کے لیے جا رہے تھے تو پنو کے ساتھیوں نے اسے گھیر لیا۔ ایک ساتھی نے شہزادے سے تلخ لہجے میں کہا، شہزادے یہ کیا بات ہوئی، آپ نے تو ہم لوگوں سے ملنا ہی چھوڑ دیا۔ شہزادے کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اس لیے وہ صرف خسیانہ ہو کے رہ گیا۔ دوسرے ساتھی نے ذرا سختی سے کہا، شہزادے بہادر، آپ کی مراد پوری ہوئی، آپ کا گھر بس گیا، اب دلہن لے کر کیچ مکران واپس چلیے۔ شہزادے پر تو سسی کے عشق کا نشہ چڑھا ہوا تھا، وہ اپنے ساتھیوں کے اس جائز مطالبے پہ چراغپا ہوا اور انہیں جھڑک دیا۔ مگر اب مجھے کیچ مکران نہیں جانا، میں بھنبور میں مستقل قیام کروں گا، تم لوگوں کو واپس جانا ہے تو چلے جاؤ اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ پنو کے ساتھی اس کا یہ سخت جواب سن کے دنگ رہ گئے، انہوں نے سمجھ لیا پنو سے بات کرنا بیکار ہے۔ پھر تمام ساتھی سر جوڑ کے بیٹھے اور یہ طے پایا کہ 2 آدمی فوراً کچ مکران جائیں اور بادشاہ کو تمام حالات سے آگاہ کر دیں۔ بس شاہ کچ مکران کو اس کی اطلاع کر دی گئی۔ بادشاہ چاہتا تو فوج بھیج کر پنو کو اور تمام دھوبیوں کو پکڑ کے بلوا لیتا، مگر بادشاہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنے تینوں بیٹوں کو بھنبور اس تاکید کے ساتھ بھیجا کہ وہ پنو کو بغیر کوئی سختی کیے اس کے پاس واپس لے آئیں۔ پنو کے تینوں بڑے بھائی جن کے نام چنرے، ہوتی اور فوتی تھے، وہ کیچ مکرانی سے بھنبور پہنچے۔ شہزادے پنو کو بھائیوں کی آمد کی اطلاع ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا، اس نے بھائیوں سے سسی کو ملوایا۔ شہزادوں نے اس پر بھی مسرت کا اظہار کیا، لیکن جب انہوں نے پنو کو واپس چلنے کے لیے کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔
شہزادے خالی ہاتھ واپس نہیں جا سکتے تھے، چنانچہ وہ بھی بمبور میں ٹھہر گئے اور کسی موقع کا انتظار کرنے لگے۔ روایت کے مطابق پنو نے انہیں یہ موقع خود فراہم کیا۔ بھائیوں کے آنے کی خوشی میں پنو نے ایک ناچ رنگ کی زبردست محفل برپا کی۔ ناچ کے ساتھ شراب و کباب کا بھی اہتمام کیا گیا۔ یہ محفل اندر باہر یعنی زنان خانے اور مردانے دونوں جگہ برپا ہوئی۔ سب رنگین محفل کی دلبستگی اور رنگینی میں مست تھے۔ زنانی محفل نصف شب تک جاری رہی، پھر وہیں تمام سہیلیاں کسی نہ کسی طور فرش پر لیٹ کے سو گئیں۔ مردانی محفل زیادہ پرجوش تھی۔ پنو کے پاس روپے پیسے کی کمی نہ تھی۔ اس نے بھنبور کی مشہور گانے والی کا انتظام کیا تھا، وہ بھی خوب لہک لہک کے گا رہی تھی۔ پھر جب رنگ پر محفل آئی، مغنیہ نے ایک سندھی دوہا گانا شروع کیا: ندیاں سوکھ جانے کے بعد پنچھی اڑ جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں، لیکن یہ لڑکے پنچھی کو تالیاں بجا بجا کے کیوں اڑاتے ہیں۔ پنو یہ دوہا سن کے بے چین ہو گیا۔ یہ دوہا بالکل اس کے حسب حال تھا۔ اس کے دل سے ایک ہوک سی اٹھی اور خیال گزرا کہ وہ بھی ایک پنچھی ہے جسے لڑکے تالیاں بجا کے اڑا رہے ہیں۔ اسی کرب کے عالم میں شراب کے کئی دور چلے اور جام پہ جام چڑھائے گئے اور اس قدر نشہ ہوا کہ اسے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ ایک بیان یہ بھی ہے کہ پنو کے بھائیوں نے شراب پلا کر مدہوش کر دیا، اور جب وہ بے سدھ ہو گیا تو اسے اونٹ پر لاد کر کیچ مکران کی طرف واپس ہوئے۔ سسی جب صبح کو بیدار ہوئی تو اس نے پہلے پنو کے بارے میں پوچھا۔ سب نے بتایا کہ مردانہ محفل دیر تک جاری رہی تھی۔ پنو اپنے بھائیوں کے ساتھ باہر ہی سو گیا تھا، مگر سسی کو معلوم ہو گیا کہ اس کے بھائی اسے مدہوش کر کے اونٹ پہ لاد کے لے اڑے ہیں۔ یہ بات سن کے سسی تڑپ اٹھی۔ اس نے بال نوچنا اور کپڑے پھاڑنے شروع کر دیے۔ محمد چودھری بیٹی کا یہ حال دیکھ کے نیم مردہ ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کرے۔ سسی کی چیخو پکار کسی طرح کم نہ ہوتی تھی۔ آخر دن کسی نہ کسی طرح کٹا۔ جب رات ہوئی تو سسی چپکے سے گھر سے نکلی اور اس نے کیچ مکران کا رخ کیا۔ سسی تمام رات اسی طرح سرگرداں صحرا میں چلتی رہی۔ وہ ریت پر چل رہی تھی، اوپر آسمان پر ستارے چمک رہے تھے۔ سسی ستاروں کو آواز دے کے اپنے محبوب کا پتہ پوچھتی تھی، وہ واسطے دیتی تھی، دعائیاں کرتی تھی۔ ایک طرف بڑھتی جا رہی تھی، ایک نامعلوم منزل کی طرف، نہ بھوک نہ پیاس، زبان پر صرف پنو پنو کی صدا تھی۔ رات گزری، دن چڑھا، مگر سسی کا سفر جاری رہا۔ وہ بے نشان اور بے منزل صحرا میں بھٹک رہی تھی۔ اس کے گرد آلود پیر زخمی ہو گئے تھے، بالوں میں ریت بھر گئی تھی، پیاس سے گلے میں کانٹے پڑ گئے تھے، مگر اسے ہوش ہی کب تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ گوشت پوش کی نہیں بلکہ ایک واہمہ ہے، ایک ہیولا ہے۔ سسی کا دن بھی اسی سفر اور آہوزاری میں گزر گیا۔ پھر شام کو دھندلکے میں صحرا میں ایک جھونپڑا نظر آیا۔ اس نے جھونپڑے پر دستک دی۔ جھونپڑے سے ایک پنوار نکلا۔ سسی کے پیر اور چہرہ اگرچہ گرد آلود تھا، مگر اس کا حسن اس میں بھی جگمگا رہا تھا۔ سسی نے اس سے پوچھا، تم نے میرا پنو دیکھا؟ سسی کو دیکھ کر پنوار کی نیت بدل گئی۔ اس نے کہا، تم کس پنو کا پوچھتی ہو؟ یہاں تو ہزاروں پنو ہیں۔ یہ کہہ کر پنوار نے سسی کا بازو پکڑ لیا۔ سسی کو اس دیوانگی میں بھی اپنی عصمت کا خیال تھا۔ اس نے مدافعت کی کمزور عورت کا کیا بس چلتا۔ اس وقت سسی نے دھرتی ماتا سے مدد مانگی، اے دھرتی ماں، مجھے اپنے دامن میں چھپا لے۔ پھر اس کے وطن کی سرزمین کا سینہ شک ہو گیا، سسی اس میں سما گئی۔ زمین سسی کو سینے میں چھپا کے برابر ہو گئی، اس طرح جیسے پہلے تھی۔ صرف سسی کا دوپٹہ نشان کے طور پر باہر رہ گیا۔ سسی نے عشق کیا، وہ وصل میں بھی کامیاب ہوئی، مگر ظالم دنیا والوں نے اسے چین نہ لینے دیا۔ ادھر جب پنو کو ہوش آیا تو اس نے خود کو بھائیوں کے ساتھ اونٹ پہ سوار پایا۔ اس نے پوچھا، اے بھائیو، مجھ پہ کیا گزری؟ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ بھائیوں نے اسے اس کے اغوا کا پورا قصہ سنا دیا۔ پنو نے ہائے سسی کا نعرہ مارا اور اونٹ سے کود کے ایک طرف بھاگنے لگا۔ وہ صحرا میں بھاگ رہا تھا اور سسی سسی کے نعرے لگا رہا تھا۔ پنو تمام دن یوں ہی صحرا میں بھاگتا رہا۔ پھر جب شام ہوئی تو اسے ایک طرف آگ جلتی نظر آئی۔ پنو ادھر گیا، ایک جھونپڑے کے سامنے اسے ایک پنوار نظر آیا۔ تم نے میری سسی کو دیکھا؟ پنو نے اسے جھنجھوڑ کے پوچھا۔ پنوار رونے لگا اور اس کا ہاتھ پکڑ کے اس جگہ لے گیا جہاں سسی زمین میں سما گئی تھی۔ پھر اس نے سسی پر جو گزری وہ کہہ سنائی اور پنو کو سسی کا زمین سے باہر نکلا ہوا پلو دکھایا۔ پنو چیخ مار کے پلو پر گرا اور آواز دی، سسی تو کہاں ہے؟ اسی وقت زمین سے آواز آئی، پنو میں یہاں ہوں۔ پھر زمین کا سینہ دوبارہ شک ہوا اور پنو بھی اس میں سما گیا۔ وہ اپنی سسی سے مل گیا تھا۔ اب ان دونوں کے درمیان کوئی جدائی نہ تھی۔